ایک بادشاہ تھا جس کو شمر الزلجنا کہا جاتا تھا۔ اس نے سمرقند پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، مگر کچھ کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ تو اس نے شہر کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا اس کو گرفتار کر لیا اور اس کی دل جوئی کر کے اس کے دل اپنی طرف میل کر لیا اور اس سے شہر کا سارا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے محض ایک احمق ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام صرف کھانا پینا اور عیاشی کرنا ہے۔ البتہ اس کی خوبصورت بیٹی رعایا کی سب ضرورتوں کو پوری کرتی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کی طرف ہدیہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس 4000 صندوق سونے چاندی سے بھرے ہوئے موجود ہیں۔ وہ سب میں تیرے پاس بھیج کر 7 والی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اس سرزمین کو فتح کر لیا تو تجھ سے شادی کر لوں گا، اور اگر میں ہلاک ہو گیا تو تمام مال کی تو مالک رہے گی۔ جب پیغام بادشاہ کی بیٹی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس کو منظور کرتی ہوں۔ تو شمر بادشاہ نے اس کے پاس 4000 صندوق روانہ کر دیے اور ہر صندوق میں 2 آدمی بٹھا دیے، اور شمر بادشاہ نے اپنے اور صندوق والوں کے درمیان چھانچ بجانے کو علامت قرار دیا، یعنی جب یہ آواز سنے تو فوراً باہر آ جائیں۔ جب یہ صندوق شہر میں پہنچ گئے تو اس نے چھانچ بجانا شروع کر دیا، تو سب سپاہیوں نے فوراً باہر نکل کر شہر کے دروازوں پر قبضہ کر لیا، اور شمر بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کے لیے چل پڑا تھا۔ فوراً شہر میں داخل ہو گیا اور سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور جو کچھ مال و دولت ملا اس پر قبضہ کر لیا۔ تو جب انسان لالچ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر مٹی جم جاتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جھوٹے کی دولت نظر نہیں آتی۔ ناکامی پر گھبرانے والا ہمیشہ ناکامی رہتا ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنے والا ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ احتیاط پسند خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ دانش مندی متحمل مزاجی سے آتی ہے۔ بدصورت عورت بھی دل کی حسین ہو سکتی ہے۔ نفرت حسن کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ زندگی خدائی عطیہ ہے جو صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ اپنی زندگی بھلائی کے لیے وقف کر دو۔ نفس پرستوں کے لیے دنیا جنت ہے۔ اچھائی یہ ہے کہ تم خود کو اچھا مت سمجھو۔ ہر خرابی نفس کی پیدا کردہ ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ وقتی خوشی کے لیے دائمی غم مول مت لو۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی مسرت خاک میں نہ ملاؤ۔ اگر ہم جرائم کا انسداد کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا شمار جرم کے زمرے میں ہے۔ بلند حوصلہ انسان کے ہاتھ میں آ کے بھی سونا بن جاتا ہے۔ جو انسان اپنے ہم جنسوں کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتا اس کو زندگی میں بہت سی سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم غلطی پر ہو تو اپنی غلطی کو فوراً اور جرات کے ساتھ مان لو۔ اچھی کتاب انسان کے لیے زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔
وقت تیزی سے بھاگ جاتا ہے اور سنہری موقع پھر کبھی حاضر نہیں آتا۔ عظیم بات کمزوروں کو بخش دینا ہے۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ انسان کی حقیقی عظمت کا جائزہ اس کے اعمال سے لیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کا آغاز تو ماں ہی کی گود سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس ماں کا ہر لفظ بچے کے کردار کی تعمیر پر اثر ڈالتا ہے۔ ہر ماں اور باپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، خدا کی خوشنودی ایمان کا ثمر ہے۔ خدا سے سوداگری کر خوب نفع کماؤ گے۔ خدا کی نعمتوں کا بے موقع اور نامناسب مصرف ناشکری ہے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت اور معاف کرنا بھی خدا کی فطرت ہے۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اسے خدا روٹ جائے۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ خدا کی جستجو عرش پر کی جاتی ہے، آسمان والے زمین پر تلاش کرتے ہیں اور شکستہ دل بندے کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ عرش پر چھا رہا ہوں، اور رسول نے کہا کہ مومن کا دل ہی عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو خلق پر شفقت نہیں۔ مرد عموماً بزدل عورتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر کے ان کے آقا بن سکیں۔